کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، ابھی عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے جی تمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج ایک نئے ولاگ میں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ولاگ ہونے جا رہا ہے جی بہت انٹرسٹنگ، کیونکہ آج میں جا رہا ہوں جدہ سے ریاض کے لیے۔ ابھی میں یہاں سے جاؤں گا سلیمانیہ، وہاں سے مجھے ملے گی ریاض کی بس۔ کافی دور ہے یہاں سے ریاض شہر، تقریباً 11-12 گھنٹوں کا سفر ہے، 1000 کلومیٹر ہے۔ تو ابھی میں موجود ہوں اس ٹائم خیت صفا میں۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو وزٹ کرایا تھا اس جگہ کا۔ بہرحال جی بہت مشکل ہے شہر کو چھوڑنا، کیونکہ 1 سال ہو گیا مجھے ادھر جدہ میں، بڑی یادیں وابستہ ہیں اس شہر سے، لیکن کیا کریں بس مجبوری میں چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ جس جگہ پہ بندے نے زیادہ ٹائم گزارا ہو تو وہاں پہ اصل میں دل لگ جاتا ہے۔ تو جدہ شہر میں تقریباً میں ہر جگہ ہی میں گھوما ہوں، کیونکہ ہماری کمپنی ایسی تھی کبھی ادھر کبھی ادھر ہر جگہ بھیج دیتے تھے۔ تو کافی پتہ کیا یہاں پہ کام کا، لیکن نہیں کوئی سین بنا، اس لیے مجھے آج ریاض جانا پڑ رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ۔ کیسا رہے گا میرا آج کا سفر، سب کچھ آپ دیکھیں گے اس ولاگ میں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ الوداع جی، آج اس کمرے سے ہمارا سفر ختم ہوا۔ ایک تو اس کے ٹائر ٹوٹے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اٹھا کے ہی لے جانا پڑے گا۔ باہر پہنچتے پہنچتے ہو گیا تھا جی نماز کا ٹائم، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے مغرب کی نماز ادا کر لوں۔ تو آ گیا جی میں مسجد میں۔ اصل میں میرا پروگرام تھا عصر پڑھ کر نکلنے کا، لیکن نکلتے نکلتے کافی ٹائم ہو گیا اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو مسجد پاس ہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے میں نماز ادا کر لوں۔ یہاں پہ پھر میں نے نماز ادا کی مغرب کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے تلاوت بھی کی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہاں سے میں پانی بھی بھر لوں، کیونکہ راستے میں پانی وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے گاڑی پہ نہیں ملتا ہے۔ تو ادھر مسجد میں جو ہے نا فریج وغیرہ رکھی ہوتی ہیں ٹھنڈے پانی کے لیے، لیکن اس مسجد میں فلٹر لگا ہوا تھا تو فلٹر سے ہی میں نے پانی بھرا۔ ویسے ادھر تمام مسجد میں جو ہے نا فریج ہوتی ہیں، ان میں بوتل رکھی ہوتی ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے ادھر گرمی زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہر مسجد میں پانی رکھا ہوتا ہے۔ نماز تو میں نے پڑھ لی ہے جی، تو ابھی ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ دیکھتا ہوں باہر سے جی گاڑی کا پتہ کرتا ہوں، کیونکہ آگے ابھی اسٹیشن پہ پتہ نہیں ہے گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، کیا پتہ بس ملے گی یا پھر ٹیکسی پہ ہی جانا پڑے گا، کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، ابھی عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں، اسٹیشن پہ جاتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً 10-12 کلومیٹر ہے، یہاں سے ٹیکسی پہ جاؤں گا اسٹیشن پہ۔ یہ دیکھ لیں جی مسجد کا ویو، اور یہ سامنے روڈ ہے، مین روڈ ہے، ادھر سے ہی گاڑی ملے گی۔ تو چلتے ہیں جی۔ ایک تو بیک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے ٹائر نہیں ہیں، یہ اٹھا کے چلنا پڑتا ہے۔ تو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں آ گیا جی باہر مین روڈ پہ، کیونکہ یہاں سے ہی مجھے گاڑی ملنی تھی اسٹیشن کی۔ تو کافی ٹائم میں نے یہاں پر انتظار کیا، لیکن کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ 2-3 گاڑی والے آئے، لیکن وہ پیسے بہت زیادہ مانگ رہے تھے۔ ادھر سے یہی کوئی 15-18 کلومیٹر تھا، لیکن وہ 30-40 ریال مانگ رہے تھے۔ خیر جی پھر ایک گاڑی والے کے ساتھ میری بات بن گئی 15 ریال میں۔ تو اس کی گاڑی پہ میں نے اپنا سامان وغیرہ رکھا اور بیٹھ گیا جی میں گاڑی میں۔ یہ کوئی مصری تھا، اس کی گاڑی تھی۔ اصل میں ریاض شہر کی جو بس ہے وہ صرف سلیمانیہ اسٹیشن سے جاتی ہے، اور یہ جگہ جدہ میں ہی آتی ہے، اور جدھر میں رکا ہوا تھا خیت صفا، یہ جگہ بھی جدہ میں آتی ہے۔ ویسے تو لوکل گاڑیاں اور بھی جگہوں سے جاتی ہیں۔ اصل میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بس کا سفر آسان اور آرام دہ ہوتا ہے، اور اس کا کرایہ بھی کم ہے۔ ویسے جو لوکل گاڑیاں ہیں ان کا کرایہ 150 سے تقریباً 170-80 تک ہے، اور بس کا کرایہ 100 یا 120 ریال ہے۔ لیکن وہاں جا کے مجھے پتہ لگا جی سچویشن تو کچھ ہو رہی ہے، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں سے آتے آتے جی ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ راستے میں رش بہت زیادہ تھی۔ رات کے ٹائم رش تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور راستے میں کہیں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی،
اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آگے جا کے نماز پڑھوں گا۔ اصل میں ادھر 1 منٹ تو دور کی بات، 1 سیکنڈ بھی اس طرح ویسے گاڑی روک لو تو شرطے فوراً سے چلان کر لیتے ہیں، اور چلان بھی وہ پھر 2500 3000 سے کم نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو ڈرائیور تھا مصری، یہ تو پہلے ہی بہت ڈر رہا تھا، یہ بول رہا تھا کہ اسٹیشن پہ اس طرح گاڑی نہیں روکنے دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو مجھے چلان کر لیں تو میں آپ کو پیچھے ہی اتار دوں گا۔ تو یہ دیکھیں جی، رات کو بڑا زبردست موسم تھا، دن کو اصل میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں بھی دن کو نہیں آیا۔ ویسے تو ادھر ساری گاڑیوں میں اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، لیکن میں نے سوچا رات کو سفر ٹھیک رہے گا، کیونکہ رات کو بندہ گاڑی میں سو بھی جاتا ہے۔ تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے جی اسٹیشن پہ۔ یہ دیکھیں یہ سارا اسٹیشن ہے، اور یہ بس لگی ہوئی ہے، یہ جو ریاض کے لیے جاتی ہے، بڑی بس ہے۔ تو ادھر ویڈیو بنانے کا تھوڑا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، بس شارٹ سی ویڈیو بنائی۔ اور اندر جا کے میں نے پتہ کیا ٹکٹ کا، تو پتہ لگا ٹکٹ تو 214 ریال کا ہے۔ تو بہت پریشان ہو گیا میں، کیونکہ میں تو یہی سوچ کے آیا تھا کہ 100 ریال کا ہے، کہاں 100 ریال اور کہاں 214 ریال۔ یہاں سے پھر میں نے بس کے سفر کو ترک کیا اور آگے چلا گیا جی گاڑی کا پتہ کرنے، کیونکہ یہاں پہ تو مین اسٹیشن تھا، صرف بسیں ہی تھی، اور آگے لوکل گاڑی کا میں پتہ کرنے چلا گیا۔ وہاں جا کے پتہ لگا جی لوکل گاڑیوں کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی 180 مانگ رہا ہے، کوئی 200 مانگ رہا ہے۔ تو خیر میں نے سب کو یہی بولا کہ میں تو 150 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ کافی دیر بحث کرنے کے بعد ایک گاڑی والے کے ساتھ میری بات بن گئی 150 ریال میں، وہ 170 ریال مانگ رہا تھا، لیکن میں نے بولا میں 150 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ پھر اس نے بولا کہ باقی کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ باقی سواریوں سے میں 170 ریال یا 180 ریال لوں گا، تو آپ بے شک 150 ریال دے دینا۔ یہ بڑی گاڑی تھی 12 سیٹر، تو اس پہ ہم بیٹھ گئے جی جدہ سے ریاض کے لیے۔ میں نے پیچھے والی سیٹ ہی لی، کیونکہ میرا سونے کا پروگرام تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پیچھے والی سیٹ صحیح رہے گی۔ تقریباً 11 بجے کے ٹائم ہم وہاں سے نکل گئے۔ یہ ادھر ہی میں نے اپنے لیے کچھ لیا تھا، اسٹنگ، لسی اور یہ کیک وغیرہ۔ یہاں کے بیکری کے سامان کا کچھ حال تو نہیں ہوتا ہے، بس گزارا ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے وہاں سے ہی پہلے لے لی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا راستے میں یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں، دکانداروں نے اپنی من مانے ریٹ لگائے ہوتے ہیں، اور راستے میں آپ کو پتہ ہے بھوک تو لگتی ہے، اس لیے میں نے وہاں سے ہی پہلے یہ لے لیا تھا۔ تو ابھی 12 بجے کا ٹائم تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت چلو ابھی کھا لیتا ہوں، باقی چلو بعد میں کھا لوں گا۔ اور یہ تھی جی پیچھے میری جگہ، یہاں پہ باقی سیٹوں پہ بیگ رکھے ہوئے تھے اور ایک ہی سیٹ خالی تھی، آرام سے سونے کی جگہ بھی ادھر موجود تھی۔ یہاں سے پھر جی تقریباً 2 بجے کے ٹائم اس نے جا کے گاڑی روکی، تو میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں پہلے، کیونکہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو جلدی جلدی میں نے پھر 2 رکعت نماز قصر اور 3 وتر ہی پڑھے، وہ بھی پیچھے گاڑی والے نے شور ڈال لیا کہ جلدی آؤ سواریاں ویٹ کر رہی ہیں۔ یہاں پھر جلدی جلدی میں ہی میں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں واپس ہی آ گیا گاڑی میں۔ یہاں سے پھر مسجد سے مجھے کچھ کھجوریں بھی مل گئی جی کھانے کے لیے، ان کو میں نے ٹیشو میں ڈالا، لیکن گاڑی پہ آ کے جب میں نے ان کو کھولا تو پتہ لگا کہ یہ تو بالکل ہی کام کی نہیں ہے، کیونکہ ٹیشو ان کے ساتھ اتنا چپک گیا تھا کہ بہت مشکل تھا اتارنا۔ خیر کچھ میں نے نکال کے کھا لی اور کچھ میں نے پھر چھوڑ دی، کیونکہ یہ ٹیشو ان کے ساتھ بہت زیادہ چپک گیا تھا۔ پھر لسی اور جو بسکٹ وغیرہ میں نے چھوڑے ہوئے تھے واپس وہی میں نے کھائے، کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے رات سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، دن کو ہی بس کھانا کھایا تھا، وہی چل رہا تھا۔ تو بس یہی کچھ کھا کے میں نے گزارا کیا، کیونکہ گاڑی والا تو گاڑی کہیں روک نہیں رہا تھا کہ میں اپنے لیے کچھ لیتا۔ خیر جی بس اسی سے ہی نظام چلانا پڑا، کیونکہ مجبوری تھی۔ تو یہ کچھ کھانے کے بعد تھوڑا گزارا ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ اصل میں پہلے گاڑی میں بہت زیادہ گرمی تھی، اے سی بھی لگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی خبص تھی۔ ابھی تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا اور موسم بھی ٹھیک ہو گیا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ یہاں پہ پھر جو بیگ وغیرہ تھے ان کو میں نے سیدھا کیا، ان کو ہی سرانہ بنایا اور ان کے اوپر میں لیٹ گیا۔ کافی دیر جی میں ایسے ہی لیٹا رہا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، بس ایسے ہی پھر آنکھیں بند کر کے کافی ٹائم میں لیٹا رہا، کچھ اپنے خیالوں میں گم۔ اصل میں مجھ سے سفر نہیں ہوتا ہے، ادھر تو میرے سے بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ادھر روڈ ایسی ہیں کہ مجھے فوراً وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ ادھر خیر پھر بھی وہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے سفر نہیں ہوتا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ خیر جی کافی ٹائم پھر میں لیٹا رہا، نیند نہیں آ رہی تھی، تو ایسے ہی بس آنکھیں بند کر کے میں بھی لیٹا رہا۔ ایک تو گاڑی یہ کوئی اس طرح آرام دہ نہیں تھی، بہت زیادہ ہل رہی تھی، اس لیے بھی میری آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ تو کافی ٹائم کے بعد مجھے جی نیند آئی، تقریباً 1 گھنٹہ میں شاید سویا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو کافی ٹائم ہو چکا تھا، اس ٹائم فجر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو گاڑی والے کو میں نے بولا کہ کہیں پہ گاڑی روکو، لیکن اس نے گاڑی بھی نہیں روکی، اور فجر کی نماز بھی میری رہ گئی۔ میں نے سوچا اب ادھر جا کے قضا ہی پڑھ لوں گا، کیونکہ فجر کا ٹائم تو نکل گیا تھا، اب صبح ہونے والی تھی۔ یہ دیکھیں جی یہ صبح کا ٹائم تھا، بہت خوبصورت ویو آ رہا تھا، سورج ابھی نکل رہا تھا، اور یہ آس پاس بہت بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، تو بڑا پیارا منظر تھا ان کا۔ پتہ نہیں پھر اس جگہ کا کیا نام ہے، بہرحال بہت پیارا ویو تھا ادھر کا، میں نے سوچا چلو آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ اصل میں ولاگ اس طرح سے نہیں بنا سکا، کیونکہ اسٹیشن پہ جا کے مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ویڈیو بنانے پہ سختی سے پابندی ہے، اس لیے میں نے پھر وہاں پہ فون نہیں نکالا، بس شارٹ سا کلپ بنایا
اور راستے میں بھی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے میں اس طرح سے نہیں بنا سکا، کیونکہ میں تو بس کا سوچ کے آیا تھا، بس پہ آرام دہ سفر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے تو سچویشن کچھ اور ہی نکلی۔ خیر جی، بس جو کچھ بنا گزارا کیا۔ باقی ادھر سعودی عرب میں جگہ تو بہت پیاری پیاری ہیں، لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ ادھر 12 ماہ تقریباً گرمی رہتی ہے، تو صبح کے ٹائم کا موسم ٹھیک ہوتا ہے اور شام کے ٹائم۔ ویسے ادھر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ رات کو ہی باہر نکلتے ہیں، کیونکہ دن کو تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ابھی تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے اور ہم بھی جی ریاض شہر میں پہنچنے کے قریب تھے، کیونکہ چھوٹی گاڑی جو ہے نا 10 سے 11 گھنٹے لگاتی ہے، اور بڑی جو بس تھی وہ تقریباً 14-15 گھنٹے لگاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا سفر آسان اور آرام دہ ہوتا ہے۔ تو بس کرائے کی وجہ سے میں اس پہ نہیں آیا، کیونکہ اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور فی الحال میری جیب اتنی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ پہنچ گیا ہوں جی میں ریاض شہر میں، یہ بتہ نام ہے اس جگہ کا۔ ادھر مجھے گاڑی والے نے اتارا ہے، بڑی مشہور جگہ ہے یہ ریاض میں۔ ادھر آ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جی یہ راول پنڈی ہے، ایک تو ادھر پٹھان بہت زیادہ تھے، دوسرا گاڑی والا کوئی ادھر سے کھینچتا، کبھی کوئی ادھر سے کھینچتا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا بھائی ابھی میں نے کہیں نہیں جانا ہے، کیونکہ میں نے اپنے دوست سے ابھی لوکیشن منگوانی تھی۔ تو سب سے پہلے میں نے سوچا جی یہاں پہ میں ناشتہ کر لوں، تو ادھر ان سے پوچھنے کے بعد میں ایک ہوٹل پہ آ گیا ناشتہ کرنے، کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ یہاں پاس میں ہی ایک پاکستانی ہوٹل تھا، میں پھر اس پہ آ گیا جی ناشتہ کرنے۔ یہاں صبح ناشتے میں پراٹھے، چنے، پائے اور ساتھ میں حلوہ وغیرہ دیتے ہیں۔ روٹی تو صبح ناشتے میں نہیں ملتی ہے، میں نے بھی اپنے لیے ایک خشک پراٹھا اور چنے منگوائے، کیونکہ تیل والا پراٹھا کھا کے گرمی میں تو معدے کا بہت برا حال ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے خشک پراٹھا ہی منگوایا۔ یہاں پھر ناشتے کے دوران میں نے اپنے دوست کو بھی میسج کیا اور اس سے لوکیشن بھی منگوائی، وہ یہاں سے تقریباً 10-12 کلومیٹر دور تھا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں آ گیا جی باہر، اپنا سامان بھی میں ادھر ایک گاڑی والے کو دے کے گیا تھا، اس نے پاس رکھا ہوا تھا۔ باہر آ کے میں نے پھر ایک گاڑی والے کو لوکیشن دکھائی، وہ 20 ریال مانگ رہا تھا، میں نے بولا کہ 10 ریال میں چلو، تو 10 ریال میں میری اس کے ساتھ بات بن گئی جی۔ سامان وغیرہ گاڑی میں رکھنے کے بعد میں نکل گیا جی اپنے دوست کی طرف۔ ولاگ تو میرا آج اس طرح سے نہیں بن سکا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے راستے میں میری طبیعت بھی تھوڑی خراب ہو گئی، اور پھر اوپر سے میں سوچ کے آیا تھا بس کا اور آگے گاڑی میں آنا پڑا، اس وجہ سے بس گزارا ہی کیا ہے۔ بہرحال جی جیسا بھی ہے میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، آپ نے اس کو لازمی واچ کرنا ہے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ اسی کے ساتھ میں بھی اپنے آج کے ولاگ کو کرتا ہوں جی یہیں پر ختم، کیونکہ ولاگ کافی لمبا ہو گیا تھا اور میں بھی پہنچنے والا تھا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کرواؤں گا جی، تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں، فی امان اللہ۔